انسانی جسم دنیا کی پیچیدہ ترین مشین ہے، موسٹ کمپلیکیٹڈ سٹرکچر. 10 اس میں سسٹم کام کر رہے ہیں. یہ اسکیلیٹل ہڈیوں کا، یہ ہضم کا، ڈائجسٹو ہے، سانس کا، اور 78 آرگنز ہیں، مختلف عضو، آنکھ، جگر، گردہ، دل، پھیپڑا، اور 5.6 لیٹر خون گردش کرتا ہے پورے جسم میں، اور دن میں 12,000 میل کا سفر طے کر لیتا ہے. اور 37 کھرب خلیے انسان کے جسم میں سیلز ہیں. عرب میڈیکل سائنس کی ساری تاریخ اور ساری تحقیقات پڑھ کے دیکھ لیجئے، روزہ ان سب کو ریفریش کر دیتا ہے، تازہ کر کے ساری صفائی کر دیتا ہے. اب دیکھیے نا، کھانے کا ہضم ہونا، ڈائجیشن، یہ بڑا اہم کام ہے. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے. ایملیس، لائپیس، بائل، گیسٹرک جوس، سارے انزائمز آتے ہیں اور کھانے کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، ہضم کرتے ہیں. اور اس وقت چونکہ کام ہو رہا ہے پیٹ میں، خون کا دباؤ بھی پیٹ کی طرف ہو جاتا ہے، اور پیٹ کو پھر بھی پورا خون نہیں ملتا، وہ تھوڑا سا ادھر ادھر سے چرا بھی لیتا ہے، کیونکہ یہاں کام ہو رہا ہے. جس طرح جب انسان کو غصہ آتا ہے نا تو خون کا بہاؤ وہ ہاتھوں کی طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہاتھ کو استعمال کرنا پڑے. اور یہ مشین تو سارا دن ہی چلتی رہتی ہے، لیکن روزے کے دوران یہ مشین رک گئی، پیٹ میں کھانا نہیں ہے، تو دماغ کو اب موقع مل گیا کئی دوسرے کام کرنے کا، اور وہ طاقت جو یہاں لگ رہی تھی اب وہ دیگر کاموں کی طرف لگے گی، جس میں ایک اہم ترین کام وہ ڈی ٹاکسیفیکیشن ہے، یعنی جسم سے زہریلے مواد کا اخراج. اور یہ جاپنیز سائنٹسٹ یوشیموری اوسومی کی جو تحقیق ہے، لائزوسوم ری سائیکل، کہ اتنی مشین جب چلتی ہے اس میں فاضل مواد، ٹاکسک مٹیریل، زہریلی چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا، گند پیدا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ گند نکل جائے، اور روزے کے اندر ایک اسپیشل ری سائیکل مشین ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. اور وہ کیا کہ یہ فاضل اور گندا مواد یہ فائدہ مند چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور ویب ایم ڈی میں پبلش ایک آرٹیکل کے مطابق یہ جو ڈسپلنڈ ہنگر ہے، نظم و ضبط کے ساتھ، یہ ذہن بنا ہوا ہے صبح کھاؤں گا، پھر پیک آورز میں بھوکا رہوں گا، پھر آخر میں کھاؤں گا، اس حالت میں جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے نا آپ کا، اس میں گند کم سے کم ہے، صاف خون گردش کر رہا ہے. اور یہ صاف خون کی سپلائی جب برین کو ملتی ہے، کلینر تھاٹس، بیٹر میموری اور انکریز شارپنس، یعنی پریشان کن نہیں بلکہ اچھی سوچیں آئیں گی، میموری، یادداشت تیز ہوگی، اور انسان کی کریٹیوٹی، کچھ نیا سوچنے کا اس کو ملے گا. اور یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ روزے میں انسان کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے، فوکس اور مائنڈفلنس. آج جو دنیا میں نفسیاتی بیماریوں کا ایک سونامی آیا ہوا ہے اوور تھنکنگ کی وجہ سے، روزہ سوچ کو سیٹ کر دیتا ہے کہ دیکھ بندے، تو بھوکا، تو پیاسا صرف اللہ کی رضا کے لیے. مائنڈ سیٹ ہو گیا، فوکس سیٹ ہو گیا، اور اب یہ اچھلتا کودتا دماغ وہ بیلنسڈ اپروچ میں آ جائے گا، اعتدال کے اندر آ جائے گا. اور اب جو دنیا میں 2 ارب سے زیادہ لوگ اوور ویٹ ہیں، ان کا وزن زیادہ ہے یا خطرناک حد تک زیادہ ہے، تو دیکھیے انڈر پراپر میڈیکل گائیڈنس fasting can prove to be an effective, surest and easiest way to shell out excessive fats with an acceptable amount of side effects. صحیح طریقے سے روزہ آپ نے رکھا ہے تو جسم کی زائد چربی گھلنا شروع ہو جائے گی. دیکھیں آخری کھانا کون سا کھایا تھا؟ سحری کا نا، 9-10 بجے تک اس کی طاقت ملتی رہی، اس کے بعد طاقت تو چاہیے، کھانا نہیں ہے، تو جسم میں جو زائد چربی ہے وہ گھلے گی تاکہ انرجی ملے. اگر ایسا ہوا کہ جناب افطاری میں کھانا کھایا اور پکوڑے، سموسے، دہی بھلے، فروٹ چاٹ، بہت کچھ کھایا، اور تھوڑی دیر بعد کا کھانا لائیں، تو پہلے والا کیا تھا؟ وہ تو افطاری تھی، کھانا تو ہم کھائیں گے، اور اس کے بعد رات کو پھر سحری میں، یعنی سحری میں اس لیے زیادہ کھا رہے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطاری میں زیادہ کیوں کھا رہے ہیں کہ جی سارا دن بھوکے رہے ہیں. تو اگر اس طرح کریں گے تو ڈیزائربل ویٹ لاس نہیں بلکہ انڈیزائربل ویٹ گین ہو جائے گا، وزن کم نہیں بلکہ وزن زیادہ ہو جائے گا. تو واقعتاً یہ نیورو پروٹیکٹیو، کارڈیو پروٹیکٹیو، برین پروٹیکٹیو، پورے جسم کے ایک ایک عضو کی. اور واقعی روزے میں تو شفا ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھو. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی پریکٹس ایک عادت بنائے، یعنی عبادت سے متعلق. رمضان تو واقعی اپنی برکتیں، شیاطین قید ہوتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازوں پر تالے پڑ جاتے ہیں. لیکن امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا، کیونکہ کہتا ہے کہ میں جا کر مدینے میں یا مکے میں عبادت کروں گا، حج عمرے میں کروں گا، تو اس کی پریکٹس ہوگی تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے، تو پھر ایک آسانی ہوتی ہے. راتوں رات عادات چینج نہیں ہوتی. تو اسی موقع پر میرے ذہن میں یہ آیا کہ عبادت کے لیے چاہیے وقت، اور جو کام ہمارے وقت برباد کرنے والے ہیں
اسپیشلی سوشل میڈیا. اگر سوشل میڈیا کو ہم یوز کرتے ہیں کھیل کود تماشے فلمیں ڈرامے اور بہت ساری فضولیات میں پڑے ہوتے ہیں تو ہمارے منٹوں نہیں شاید گھنٹوں برباد ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ نیت کر لیجئے کہ ابھی سے ہم اپنے سوشل میڈیا کا کوئی ضروری دینی اچھا جائز استعمال ہے تو وہ بھی مختصر کر کے کریں, ٹائم کو سیو کریں. تلاوت قرآن کا ابھی سے معمول بنائیے, اللہ توفیق دے 2 ختم قرآن کر لیں. قرآن پاک کی 7 منزلیں. کئی لوگ ایسے اب بھی موجود ہیں, ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ ڈیلی 1 منزل تلاوت قرآن کرتے ہیں اور ہر 7ویں دن ختم قرآن کرتے ہیں. تو ایک تو یہ نیت کر لیجئے. پھر تراویح کی 20 رکعتیں, اللہ توفیق دے پوری تراویحاں پڑھیں گے. تو عشاء کی بھی 17 رکعتیں ہیں. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ چلو نفل ہے, سنت قبلیہ ہے یا سنت غیر موقدہ ہے, نہ پڑھیں. تو اپنے آپ کو عبادت کا پابند بنائیں ابھی سے. با جماعت نمازیں, فجر با جماعت, اشراق و چاشت, اوابین, سورہ ملک, ان کی پریکٹس اپنے بڑھاتے رہیں. اگر جس کو بد نگاہی کی عادت پڑ گئی, فلمی ڈراموں کی عادت پڑ گئی, موبائل پر لگے رہتے ہیں وہ یا ٹی وی یا اس کے ذریعے یا سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے گناہوں میں لگے رہتے ہیں, تو کئی ایسے محروم اور بد نصیب ہوتے ہیں کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی وہ نہیں بچ پاتے. توبہ کر لیجئے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی طرف آ جائیں.